بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دائمی نزلہ زکام رہتا ہے، گلے میں کیرا گرتا ہے، ہر وقت ناک سے پانی بہتا رہتا ہے، اکثر ان کو چھینکوں کی شکایت رہتی ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ نزلہ زکام ایسی بیماری ہے کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت میں اس سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ ویسے نزلہ زکام کو چھوت دار بیماری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا شکار جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کے قریب بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ چھینکتے وقت رومال کا استعمال کرے اور نزلہ زکام کے پیشنٹ سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھک کی ایک ایسی میڈیسن جو کہ آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ کسی کو بھی نزلہ زکام ہو، چھینکیں ہوں، ناک سے پانی بہتا ہو، حتیٰ کہ ان پیشنٹس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ترین ہے جن کو دائمی نزلہ زکام رہتا ہو۔ اور میرے ڈاکٹر حضرات دوست جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے جو نزلہ زکام کا ہو، چھینکوں کا ہو، یا پیشنٹ کہے کہ اس کو دائمی نزلہ زکام ہے، بچپن سے ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو ایسے پیشنٹس کو یہ میڈیسن کی ایک ڈوز فی سبیل اللہ دیں اور اس ایک ڈوز کے ریزلٹس لے لیں۔ ایک ڈوز سے ہی انشاءاللہ تعالی مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ عام پیشنٹ ہیں تو بھی آپ نے اس میڈیسن کی جسٹ ایک ڈوز لینی ہے۔ اس میڈیسن کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک ڈوز کے لینے سے ہی یعنی 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لے لیں اور اگر ضرورت پڑے تو ایک ہفتے بعد رپیٹ کر لیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میڈیسن کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ یہ عام سا مرض بائی وائرس ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا نزلہ زکام میں فرق بتا دوں۔ ان میں فرق یہ ہے جب ناک سے پتلی رطوبت کا اخراج ہو، سر میں بھاری پن محسوس ہو، ناک میں ہلکی جلن محسوس ہو، تو ان علامات کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو زکام ہے۔ اور اگر پیشنٹ یہ بتائے رطوبت یا مادہ گلے میں گرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو نزلہ ہے۔ اور ویسے نزلہ زکام کے ہر پیشنٹ کو اس مرض کے شروع میں گلے میں خارش ہونا، ناک میں جلن کا محسوس ہونا، چھاتی میں ریشے کی وجہ سے بوجھ محسوس ہونا، کھانسی ہونا، سر درد ہونا، چھینکوں کے مسلسل آنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی محسوس ہونا اور جسم میں عجیب و غریب سی بے چینی محسوس ہونا، بار بار پیاس کا محسوس ہونا اور جسم میں بے چینی ہونے کی وجہ سے اعصابی تناؤ یا اعصابی کمزوری یعنی ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ جنرل سمٹمز ہیں جو کہ نزلہ زکام کے ہر پیشنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ جو میڈیسن میں بتاؤں گا وہ الحمدللہ ان تمام سمٹمز پر کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا نزلہ زکام مکمل طور پر کیور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ میڈیسن آپ دوستوں کے گوش گزار کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک تو نیچے دیے گئے تھم کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو ایک دفعہ پریس کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتی رہا کرے، جو کہ میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں اپنی میڈیسن کی، تو وہ میڈیسن ہے بیسیلینیم، لینی ہے آپ نے 200 کی پوٹینسی میں۔ اس کے 5 ڈراپس ان ہاف کپ آف واٹر آپ کسی بھی دن صبح نہار منہ لے لیں، کم از کم 1 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کی ایک ڈوز لینے سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ میں بہت بہتری محسوس کریں گے۔ نزلہ زکام کے کسی قسم کے بھی سمٹمز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مکمل طور پر
ایک ڈوز سے ہی شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا نزلہ زکام بہت زیادہ پرانا ہے یا دائمی قسم کا نزلہ زکام ہے تو اس کے لیے آپ ایک ہفتے بعد یا کم سے کم 15 سے 20 دن کے بعد آپ اس میڈیسن کی ایک ڈوز اور لے سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیں اس میڈیسن کو آپ نے بار بار رپیٹ نہیں کرنا ہے، کم از کم ایک ہفتے بعد یا 10 سے 15 دن کا گیپ لازمی دیں۔ میں اپنے مریضوں کو اس کی ایک ہی ڈوز دیتا ہوں اور الحمدللہ 3 سے 4 دنوں میں ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس کو بھی لائک کریں گے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے، تمام سبسکرائبرز کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کہ اللہ پاک آپ کو علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح رستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔